اور پھر اس غیرت کو الٹی طرف لے گئے. ہمارے پڑوسی ملک میں بھی اکھے جی غیرت کے نام پر بیٹی کا قتل کر دیا. اللہ اکبر. کہاں لے جا کے غیرت کو جوڑا ہے دیکھو. اور پھر اس غیرت کو الٹی طرف لے گئے. ہمارے پڑوسی ملک میں بھی اکھے جی غیرت کے نام پر بیٹی کا قتل کر دیا. اگر تو اتنا ہی بڑا غیرت مند تھا تو اپنی بیٹی کی رائے کیوں نہیں پوچھی نکاح سے پہلے؟ کس نے کہا کہ بیٹی کا قتل کرنا غیرت کی بات ہے؟ آؤ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں. رسول اللہ کے پاس گئے صحابہ اکرام. کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب. ان لوگوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس پیشکش کی کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں، اور مولا علی نے خود بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا عقد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے، رسول اللہ کی بیٹی سے ہو جائے، جبکہ اللہ کو بھی یہی منظور ہے. پھر بھی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رک جاؤ، پہلے میں اپنی بیٹی فاطمہ کی رائے معلوم کروں گا. بیٹی کو قتل کرنے کی طاقت آ گئی غیرت کے نام پہ. اور وہ جو کئی سال سے بستر پر تڑپ رہی ہے، جن کی عمریں گزر رہی ہیں، جن کے راستے میں تم نے دہیج کی دیواریں کھڑی کر دی، جن کے راستے میں تم نے پیسے کی دیواریں کھڑی کر دی، جن کے راستے میں تم نے ذات اور برادری کی دیواریں کھڑی کر دی، اس وقت تو تمہاری غیرت کو کچھ نہیں ہوا. جب تمہارے بچے بستر پر تڑپ رہے تھے اس وقت تمہاری غیرت کو کچھ نہیں ہوا. آج اگر ان بچوں نے نکاح کر لیا تو تمہاری غیرت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے. انہوں نے غیرت کا کام کیا تو تم غیرت کے نام پر قتل کرنے کے لیے تیار ہو. اور جب غیرت کو قائم کرنا تھا شریعت کے مطابق، جب غیرت مند بننا تھا، کس کو کہتے ہیں غیرت مند پتہ ہے؟ ایک بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہو اور نماز پڑھ کے جب وہ مسجد سے باہر نکلے اور کسی کی بیٹی کی نکاح پڑ جائے، اس کی نگاہ کسی بیٹی کے اوپر پڑ جائے تو وہ اپنی آنکھیں غیرت کی وجہ سے جھکا لے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی بیٹی کی طرف دیکھوں گا. دوسروں کو بے غیرت کہنا آسان ہے. کبھی بیٹھ کر چند منٹ یہ بھی سوچے کیا میں بھی غیرت مند ہوں کہ نہیں ہوں. دوسروں کو کہنا آسان ہے غیرت بے غیرت. وہ کسی شاعر نے بہت اچھا شعر لکھا تھا بچپن میں، ہم نے ایک دفعہ پڑھا. وہ کہتا ہے کہ خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں. خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں. انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا. تو دونوں ہی بڑے غیرت مند ہیں. ویسٹرن کی طرف جو انگریزوں نے سمجھایا، ساڑھے پنجابیاں نو بھی لت لگی ہے کہ انگریز بنو پھٹا پھٹ، اونا ورگے کپڑے، اونا ورگا بیاہ، اونا ورگی چال. تے انگریز کی کرتے ہیں جی؟ انگریز کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا ماں باپ اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں. اپنے پپی کو، پپی سمجھتے ہیں، اپنے کتے کو اپنی رضائی میں لے کے ساتھ میں سوتے ہیں. جن کی عادتیں آپ اپنانا چاہتے ہو وہ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایک جانور کو اپنے بستر میں سلاتے ہیں. تو یہ کیا اچھی روایتیں آپ کے پاس نہیں جس میں ماں باپ آخری وقت تک سر کا تاج بن کے آپ کے سر کے اوپر بیٹھے ہو؟ اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی؟ تو غیرت مند بنے رزق کے معاملے میں، معاشرے کے معاملے میں، پہناوے کے معاملے میں. اب اکیلی عورتیں ہی آپ کہتے ہو کہ عورتیں چلو بیاہ میں بے پردہ، تے بندے ہم لوگ کیا کبھی اپنا لباس دیکھا ہے؟ اپنی شکل دیکھی ہے؟ وہ غیرت مند مرد ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو میری بات شاید ناگوارا گزرے، لیکن جو غیرت مند ہوتا ہے نا، داڑھی وہی رکھ سکتا ہے. کمزور آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ چہرے کے اوپر داڑھی رکھ لے. غیرت ہونی چاہیے نا. طاقتور آدمی جس کا دل اندر طاقتور ہو،
وہی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام نے کہا کہ عورت پردہ کرے، پر اس مرد کو بھی کہا اسی قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام نے بھی کہ تو بھی غیرت مند بن جا۔ عورتوں کو تو پردے کا حکم دیا، تجھے پہلے بتاتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کر تاکہ یہ غیرت والی نگاہیں ہوں، بے غیرتی کی طرح لوگوں کی بیٹیوں کی طرف نہ دیکھا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔